نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك نعمة منها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج کے درس کا آغاز سورہ شعراء کے آیت نمبر 22 سے ہو رہا ہے۔ سورج کا دوسرا رکوع ہے اور 19ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ اس رکوع کی ابتدا حضرت موسیٰ اسلام کے ذکر سے ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ اسلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان سے یہ فرمایا کہ تم فرعون اور قوم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ قوم اور فرعون جو ہے وہ سرکش ہو رہے ہیں، وہ اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی، دعا کی کہ اللہ اس ذمہ داری میں حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرا معاون، میرا وزیر بنا دیجیے کہ ہمارے لیے کام کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ انہوں نے مجھ پر قتل کا بھی ایک جرم جو ہے وہ عائد کر رکھا ہے، فرد جرم عائد کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے معاون ہوں گے اور تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی قسم کا جو ہے وہ خوف نہ رکھو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون کے پاس آتے ہیں اور فرعون سے کہتے ہیں کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم جو ہے وہ رب العالمین کے رسول ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت نے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ تم سرکشی کا راستہ چھوڑ دو، بنی اسرائیل پر، یعنی ہماری جو قوم ہے جو فلسطین سے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئی تھی، اس پر ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو اور ان کو ہمارے ساتھ واپس فلسطین میں بھیج دو۔ تو فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہاری پرورش جو ہے وہ ہمارے محل میں ہوئی تھی، تم ہمارے ساتھ تم نے ایک لمبا عرصہ گزارا تھا، اور اب تم کیسی باتیں کرنے لگے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، مجھے نبوت عطا فرمائی ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو احسان تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ جو احسان تم مجھ پر جتلا رہے ہو، وہ نعمت کے جس کا احسان تم مجھ پر جتلا رہے ہو، أَنَا عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، یہی ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، کہ تم طرح طرح کے احسانات مجھ سے جتلا رہے ہو، لیکن آج دیکھو کہ تم کس حال میں ہو کہ ہماری قوم کو، بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا ہے اور طرح طرح کے ظلم و ستم تم ان کے اوپر روا رکھے ہوئے ہو۔ قال فرعون بولا وما رب العالمین، کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، وما رب العالمین، کہ رب العالمین کیا ہے؟ یہ سارے جہانوں کا پالن نہار، وما کیا ہے؟ اور ماں سے جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس کی حقیقت اور اس کی ماہیت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو حقیقت ہے، جو ماہیت ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کی صفات کو جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت کی ذات کس طرح سے ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، اللہ رب العزت کی صفات سے ہم نے اللہ کو جانا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں قال رب السماوات والارض، فرمایا کہ رب العالمین تو وہ ذات ہے جو رب السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، زمینوں کا مالک ہے، زمینوں کا پالن نہار ہے۔ وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ہر چیز کا پروردگار جو ہے وہ صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو تم میری بات کا یقین کر لو۔
قال تو وہ کہنے لگا لمن حولہ، ان لوگوں سے جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، اپنے درباریوں سے کہنے لگا فرعون الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں، کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا قال ربکم ورب آبائکم الاولین، کہ رب العالمین جو ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے، وہی ہے جو تمہیں پالنے والا ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، اور وہی کہ جس نے تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی پالا ہے۔ قال فرعون بولا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اپنے درباریوں سے کہنے لگا بے شک تمہارا رسول کہ جسے تمہاری طرف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے، لمجنون، البتہ مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ موسیٰ اسلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، فرمایا رب المشرق والمغرب وما بینہما، کہ رب العالمین تو مشرق اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی ساری کائنات کا، سارے عالم کا رب وہی ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم کائنات میں، زمین و آسمان میں غور و فکر کر کے اللہ رب تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ میرا رب کون ہے۔ قال فرعون کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری، کہ اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا ہے، لأجعلنک من المسجونین، تو میں ضرور بھی ضرور تمہیں من المسجونین قیدیوں میں سے کر لوں گا، یعنی تمہیں قید کر لوں گا، میں سزا دوں گا۔ قال موسیٰ اسلام نے فرمایا اولو جئتک بشیء مبین، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل بھی لے کر آؤں، کوئی واضح روشن چیز بھی لے کر آؤں، تب بھی تم میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ قال تو وہ کہنے لگا سختی بھی جا کہ تم اس کو لے آؤ، یعنی مجھے کوئی واضح دلیل دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اجازت اور اللہ رب العزت کے حکم سے اس کو معجزہ دکھایا، دو معجزات۔ پہلا معجزہ فألقى عصاه، آپ کے پاس جو لاٹھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے اس لاٹھی کو نیچے ڈال دیا، فإذا هي ثعبان مبين، تو اچانک سے وہ ایک بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر دی، یعنی اتنا بڑا سانپ ہے کہ جس کو دیکھ کر خود جو ہے وہ فرعون پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنا ہاتھ نکالا، یعنی اپنی بغل میں ڈال کر جب باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو اچانک سے وہ بالکل سفید روشن چمکدار جو ہے ان کا ہاتھ ہو گیا، للناظرین، دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ دو بڑے معجزات تھے، لیکن فرعون نے ان معجزات کو جو ہے وہ جادو پر محمول کیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگروں کا تم سے مقابلہ کرواؤں گا، پھر تم دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و سنت کو صحیح طور پہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم جميع أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصیت سے بیماروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ ایک بچہ ہے، اس کے بڑے بھائی جس کا نام اس نے حارث بتایا ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اس نے سب سے دعاؤں کی اپیل کی ہے۔ اے اللہ حارث صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے آئند و قربا میں سے جو کوئی بیمار ہے، ہمارے جاننے والوں میں سے، ہمارے نمازیوں میں سے جو کوئی بیمار ہے، اے اللہ تو بخوبی جانتا ہے، اللہ تو سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر کوئی روحانی یا جسمانی طور پر بیمار ہے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما۔
ہماری زندگیوں میں عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہم مسلمانوں میں سے جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ تم کے شہداء کی قربانیوں کو قبول فرماتے ہوئے ان کی یہ جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، ان سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ تو ان کے بیماروں کو زخمیوں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد و شوق شہادت پیدا فرما، مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اور اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، کفر کو کفری طاقتوں کو مغلوب فرما۔ حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی نیک